بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محترم، میری گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں بالخصوص اپنے خلفاء کرام اور اپنے انبیاء کرام پر بڑی سے بڑی ابتلائیں نازل کرتا ہے۔ سیدنا حضرت بانی جماعت احمدیہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر پیج نمبر 210 میں فرماتے ہیں کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ مول صاحب، اس طرح پھر جنگ احد کی ابتلا ہے، ان ابتلاؤں میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت پنہاں ہوتی ہے؟ مول صاحب، میری دوسری درخواست یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں سرخرو ہونے اور اپنے مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام وقت کے دست مبارک پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ اس حقیقت کو ہم غیر احمدی مسلمانوں کے سامنے کس طرح پیش کریں؟ شکریہ مول صاحب آپ کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مکرم شیخ مجاہد صاحب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ قریشی صاحب، آپ کے سوال کا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے بعد ان کی پیروی میں آنے والے خلفاء دراصل خدا تعالیٰ کی صفات کو دکھانے کے اس دنیا میں آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو وصف اور کمالات رکھے ہوتے ہیں، ان کمالات کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتلاؤں میں آزمائش ان کی ہو۔ اس کی ایک مثال جس طرح آپ نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے۔ مکی دور 13 سال مظالم کا دور ہے، جب آپ پر قریش مکہ نے پوری کوشش کی کہ آپ پر ظلم کریں، آپ کو ابتلاؤں سے گزارا گیا، لیکن ان مظالم ہونے کے نتیجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے۔ آپ کا صبر، آپ کا خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، آپ کا لوگوں کے لیے بکثرت دعائیں کرنا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا، تو یہ خدا تعالیٰ کی جو ابتلاؤں کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے کمالات کا ظہور اس کے ذریعہ ہو اور لوگوں کو پتہ لگے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بے شک ابتلا ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء پر جب ابتلائیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں جو مخالفین کی طرف سے استہزاء کیا جاتا ہے یا پریشانی اور ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ کبھی مخالفین اس میں جیت نہیں سکتے، بلکہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح رنگ میں بیان فرما دیا ہے کہ مخالفت تو ہوگی، ابتلائیں تو ہوں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ بے شک مخالفین ابتلاؤں میں جتنا مرضی آگے بڑھتے جائیں، استہزاء میں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن خدا تعالیٰ اپنی تائید اور تجلی دکھاتا ہے اور اس کا رسول اور خدا تعالیٰ ہی آخر میں غالب آنے والے ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ خدا تعالیٰ اس ابتلا کے نتیجے میں انبیاء کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب کہ گواہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ ابتلاؤں کا یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ کس نبی کے اندر کتنے کمالات تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن جن آزمائشوں سے ہمارے پیارے رسول افضل الرسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، وہ تمام انبیاء سے پر ہونے والی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بڑھ کر آزمائشیں تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ کے کمالات کا اظہار بھی اتنا ہی بلند و بالا ہونا تھا، کیونکہ جتنی بڑی ابتلا تھی اتنی ہی بڑا آپ نے اپنا کمال اور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اسی وجہ سے آپ افضل الرسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسرا سوال بھی تھا ان کا کہ امام وقت کی بیعت کرنا ضروری ہے، یہ غیر احمدی ہمارے جو بھائی ہیں جو زیر تبلیغ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ بالکل درست بات ہے۔
دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو امام وقت ہیں آپ کی بیعت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب امام وقت آئے گا، تو چونکہ وقت محدود ہے، قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق النبیین، یہ آیت کہلاتی ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس انبیاء آئیں تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ اور پھر اسی طرح سورہ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اور من کا تجھ سے بھی یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ پس قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں امام وقت کا جب ظہور ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں بھیجا ہے، تو پھر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہونے کا، آپ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو داؤد میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا فائزہ رائے تو منہ ہو فبایو ہو ولو حبن علی الثلج، کہ جب تم اس امام کو دیکھ لو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ اس کی بیعت کرو۔ اس حکم اور اس ارشاد کی تعمیل میں ہم میں سے ہر ایک احمدی نے امام وقت کی بیعت کی ہے، اور ہمارے تمام وہ غیر احمدی بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ان کی خدمت میں میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ صدق کے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، کیونکہ جیسے ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سچے دل سے پکارنے والے کا جواب دیتا ہے، اس کے جواب اس کا ساتھ کلام کرتا ہے۔ تو جب آپ سچائی خدا کے حضور سے طلب کریں گے کہ خدایا یہ شخص سچا ہے یا کیا اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، تو ضرور آپ پر سچائی کھلے گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کرنے والے ہوں گے۔ جزاک